الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو شخص علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک واپس نہیں لوٹتا۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں علم سے علم دین مراد ہے، دینی مسائل کا علم، دینی فضائل کا علم۔ باقی جو دنیاوی علوم ہیں، دنیاوی فنون ہیں، ان کے اپنے الگ فضائل ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس کے اپنے فضائل ہیں، وہ ابھی چونکہ موقع نہیں ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا۔ لیکن جو دین کا علم ہے یہ تمام علوم میں برتر اور افضل ہے۔ دنیا کے علوم کی ضرورت کی میں نفی نہیں کرتا، پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ وہ چونکہ اس کا موقع نہیں ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا۔ دین کا علم حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہر مسلمان کو دن اور رات میں درجنوں مرتبہ واسطہ پڑتا ہے یہ جاننے کے لیے، یہ جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز، یہ حلال ہے یا حرام، نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، روزہ ہو گیا کہ نہیں ہوا، زکوٰۃ فلاں کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ خواتین کے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں، ایام آتے ہیں، ان کو ماہواری آتی ہے تو وہ پریشان ہوتی ہیں جو دیندار خواتین ہیں کہ اب نماز شروع کر دیں یا نہیں کریں، غسل فرض ہے یا نہیں ہے، یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل صحابیات تابعیات پوچھا کرتی تھیں ان سے جو ان سے زیادہ جانتی تھیں۔ صحابہ کرام تو بہت سے ایسے مسائل بھی پوچھتے تھے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، چونکہ صحابہ نے پوچھے بھی ہیں اور بتائے بھی ہیں، اس لیے مجھے بھی بتانے میں کوئی حیا انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی جب صحابہ کرام نے ان کو آگے نقل کیا۔ تو میں مثال کے طور پر ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ بعض صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بعض کا خیال یہ تھا کہ جس برتن میں مرد غسل کرے فرض غسل، تو کیا اس بچے ہوئے پانی میں نہیں، جس پانی میں عورت غسل کرے، یعنی سے بالٹی سے آپ کسی خاتون نے غسل کیا، فرض غسل ہے، تو جو پانی بچ جائے کیا اس پانی میں شوہر غسل کر سکتا ہے جنابت کا یا نہیں کر سکتا؟ تو صحابہ کرام نے یہ مسئلہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ہے۔ تو امی عائشہ نے جواب دیا پردے کے پیچھے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرکن واحد او قال فی مرکن واحد، کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، یعنی جنابت کا غسل ایک ہی برتن تھا جس میں پانی تھا، اس سے ہم اپنے اوپر ڈال کے غسل کرتے تھے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں یہ بتایا مسئلہ کہ نہیں بھائی، جس برتن میں عورت کا ہاتھ ڈل گیا اور اس نے غسل کر لیا تو اس برتن میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہو جاتا ہے تو کسی اور کا غسل کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہاں ایک مسئلہ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ شریعت کے مسائل میں حیا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، بعض صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ اگر مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کرتا ہے اور انٹرکورس ہو جاتا ہے، دخول ہو جاتا ہے، مگر مرد ڈسچارج نہیں ہوتا، تو کیا ایسی صورت میں مرد پہ غسل اور عورت پہ غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی ایک مسئلہ ہے، بہت سے شادی شدہ مرد اور عورت کو یہ درپیش آتا ہے کہ بھئی اب نماز غسل کے بغیر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے یہ مسئلہ پوچھنے میں حیا نہیں کی۔ ایک صحابی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لائے سفر کر کے اور پوچھا کہ اے میری ماں، اے والدہ، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں مگر مجھے حیا آتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا لا تستحی فانما انا امک، مجھ سے حیا نہ کرو اس لیے کہ میں تمہاری ماں ہوں، پوچھو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ایک مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کرتا ہے مگر ڈسچارج نہیں ہوتا، یعنی انٹرکورس ہو جاتا ہے، دخول ہو جاتا ہے مگر ڈسچارج نہیں ہوتا، وہ فارغ نہیں ہوتا، تو کیا اس پہ غسل فرض ہے؟ تو امی عائشہ نے فرمایا فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نغتسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھ ایسے ہوا مگر ہم نے غسل نہیں کیا۔ کتنی جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ تو اس مسئلے میں امی عائشہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دی، شوہر کی باتیں، مگر حقیقت میں جو عقل مند علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فراست تھی کہ انہوں نے دین کے مسئلے میں حیا سے کام نہیں لیا اور کوئی فحش الفاظ بھی استعمال نہیں کیا، مسئلہ پوری امت کو بتا دیا اور بتا دیا کہ بھئی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے،
تو یہ ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے غسل کیا ہے، یہ کنڈیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے یہ بات امی عائشہ کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا، یہ بات تو شوہر کی بیوی ہی بتا سکتی ہے۔ تو اور صحابہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کیسے پوچھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ بات ہوئی تو امی عائشہ نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھ ایسا ہوا، مگر ہم نے غسل نہیں کیا۔ بتا دیا کہ اگر سوری معاف کیجئے گا، میں نے حدیث غلط بتا دی، فلم نغتسل نہیں فاغتسلنا، ہم نے غسل کیا، ہم نے غسل کیا۔ تو بتا دیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ غسل فرض ہے، اگر غسل فرض نہ ہوتا تو غسل نہ کرتے۔ تو کتنا بڑا مسئلہ امت کے سامنے آ گیا کہ بھئی اگر اس طرح سے ہو تو غسل فرض ہوگا اور اس میں معافی نہیں ہے۔ تو یہاں میں یہ اصل مقصد، یہاں غسل کے مسائل بتانا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ علم کی بات پوچھنے میں، مسئلہ پوچھنے میں حیا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جہالت سے جو انسان کو ذلت ہوتی ہے نا، قیامت کے دن جو شرمندگی ہوگی، وہ شرمندگی اس شرمندگی سے زیادہ ہوگی جو دنیا میں ہم کسی سے مسئلہ پوچھتے ہوئے حیا کر لیتے ہیں۔ البتہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے مخصوص مسائل کوئی عالمہ عورت اگر ہے تو اس سے پوچھیں، بہتر یہی ہے، اور اگر نہیں ہے بتانے والی کوئی خاتون یا خاتون پر اعتماد نہیں ہے تو کسی مستند عالم دین سے پوچھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے مسائل بھی ہیں، زکوٰۃ کے، مرد کو بھی حیا نہیں کرنی چاہیے پوچھنے میں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، یہ بھی ہیں۔ تو بہت سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں علماء سے، اور بہت سے کہتے ہیں علماء سے پوچھو تو ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بھائی ڈاکٹروں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، مگر پھر بھی علاج تو کروایا جاتا ہے، ان سے لائن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اب جب ہمارا نمبر آئے گا پھر جائیں گے۔ میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں کہ آپ جائیں، آپ کو ٹوکن دیتے ہیں وہ، اور آپ کا نمبر آئے گا رات، آپ دن میں 3 بجے گئے ہیں اور تو رات کو نمبر آئے گا 12 بجے۔ تو وہاں تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے لہذا ہم دوائی نہیں لیں گے، گھر جا کے سو جائیں گے۔ تو اپنے جسم کی علاج کی فکر ہے تو روحانی علاج کی فکر کیوں نہیں ہے؟ علماء کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ دوبارہ کال کریں، دوبارہ رابطہ کریں، آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں تو علماء بتائیں گے، علماء پہ بتانا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا دی، نہیں بتائی، تو قیامت کے دن اللہ اسے آگ کی لگام دیں گے۔ تو عالم کے لیے بڑی وعید ہے اس میں کہ آپ سے ایک بات پوچھی جا رہی ہے ضرورت کی اور آپ جواب نہیں دے رہے، تو آگ کی لگام اللہ منہ میں ڈالیں گے کہ یہ زبان جو میں نے دی تھی حق کو بیان کرنے کے لیے دی تھی۔ تو یہ جو علماء کہتے ہیں نا نہیں بتاتے، وجہ اس کی ہے کہ ہر چیز کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس کو مینج کرنا پڑتا ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے، تو اس وقت نہیں بتائیں گے تو کسی اور وقت بتا دیں گے۔ تو اس لیے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، مسائل پوچھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بہت فضیلت بیان کی ہے، اور ہمت ہو تو اپنے کسی بچے کو باقاعدہ عالم بنا دینا چاہیے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔